وہ سمرین کے گھر کے باہر تھی۔ ڈبل بیل بجائی، اندر سے گارڈ باہر نکلا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کا پوچھا تھا، لیکن گارڈ نے ان کے اندر موجودگی پر نفی کی تھی۔ یمن کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹتی تھوڑا دور آئی، جہاں اسے کچھ فاصلے پر اپنی بہن اسی دو طرف دوڑ کر آتی دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ رحمت، امی کدھر ہے بیٹا؟ اس نے بے ساختہ اپنی بہن کو خود میں بنچا تھا۔ برستی بارش میں وہ دونوں نہ جانے کہاں رہ رہی تھیں، کن حالات میں ہوں گی۔ وہ بہت فکر مند تھی۔ رحمت نے اس سے الگ ہوتے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا رحمت؟ کدھر ہے امی؟ اس نے خاموش کھڑی اپنی بہن کو کندھوں سے تھامتے سوال کیا تو اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتے یمن کا دل ڈوب سا رہا تھا۔ آپی، وہ امی سانس نہیں لے رہی۔ رحمت کے الفاظ بہت مدھم تھے۔ اس نے بامشکل سنا تھا اور اس کی آنکھیں بے ساختہ پانی جمع ہوا۔ بے یقینی سے بہن کو دیکھا، آنکھیں جھپکتے، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ کیا ہوا امی کو؟ اس کی آنکھ میں ٹھہرا پانی وہیں ساکت ہو گیا اور حیرت کے سمندر میں گرتی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو بھیگی سردی سے کانپ رہی تھی یا خوف سے، کہنا مشکل تھا۔ آپی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں امی مر گئی۔ اس نے یمن کو دیکھتے انگلی پیچھے کی جانب کی تھی۔ اس کا دل یکدم بند ہوا۔ آنکھوں میں ٹھہرا ساکت پانی آنکھوں کے سامنے آتے ہر چیز کو دھندلا گیا۔ بے یقینی سے ایک قدم لڑکھڑا کر پیچھے لیا گیا۔ اس کے کانوں میں وہ لفظ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امی مر گئی۔ وہ الفاظ دنیا کے سب سے بدترین الفاظ تھے۔ اس کا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ اس کی بہن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کی طرف لے جانے لگی، جو خود ویران آنکھوں سے سمرین کے گھر سے کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے رکھے بینچ کو دیکھ رہی تھی۔ یمن وحید کے قدم گھسیٹ رہے تھے۔ وہ بینچ کے پاس آ کر رکی۔ اس نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، جس کا وجود بینچ پر بے جان پڑا تھا۔ ہاتھ بینچ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ لب بیچ گئی، دانتوں پر بری طرح جماتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، بے آواز رونے لگی، جبکہ اس کی بہن ماں کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے اور ماں کو دیکھ رہی تھی جیسے سکون سے موت بھی نصیب نہیں ہو سکی، صرف اور صرف اس ایک شخص کی وجہ سے، جبکہ برستی بارش اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ ماں ان کے بے جان ہاتھ کو چھوتے وہ سسکی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ گویا ابھی پھٹ جائے گا۔ وہ ان کا ہاتھ آنکھوں پر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کمزور لڑکی کی ہمت تھی کہ انہوں نے ہی تو سکھایا تھا کہ یمن وحید ہر مشکل کا مقابلہ بہادری سے کرنا ہے، اور انہی کے سہارے تو ہر کسی سے لڑ جاتی تھی، اور اب وہی نہیں ہے۔ امی ایسا مت کریں۔ وہ تڑپ کر روئی تھی، نیچے زمین پر بیٹھی۔ اس کی گھٹی گھٹی ہچکیاں وہاں گونجنے لگیں۔ وہاں آس پاس کچھ لوگ چھتریوں کے نیچے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یمن وحید کو لگا کہ اس سے ظالم دنیا میں تنہا رہ گئی ہے، اور ایسا ہی تھا۔ گھر کے بڑے بے شک بستر تک محدود ہوں، لیکن ان کے ہونے سے ہمیں تسلی ہوتی ہے، جیسے کسی بڑے پرانے درخت کے نیچے کھڑے ہو جانے سے ہم کڑکتی دھوپ سے بچ جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ماں باپ کا سایہ تو ہوتا ہی کسی آب حیات کے سے کم نہیں، اور آج یمن نے وہ سایہ کھو دیا۔ وہ درخت جڑ چکا تھا، اور اب تپتی دھوپ میں بھی اب اسے ہمت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں ایک کمزور لڑکی تھی، جیسے کوئی بھی گرا کر چلا جاتا تھا۔ گاڑی کے اچانک رکنے کی تیز آواز پر اس نے بہتی سرخ آنکھوں سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ شخص بڑے کروفر سے گاڑی سے نکلا تھا، جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی پہلی نظر زمین پر تنہا بیٹھی یمن وحید پر پڑی تھی۔ وہ بارش میں ہی باہر نکل آیا۔ سرخ اسے بھگا رہی تھی، جبکہ بارش اور یمن کی تیز رونے کی آواز سے ایک ساتھ سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ باسل احمد بھی دوسری سائیڈ سے نکلتا یمن وحید کی طرف آیا تھا، جبکہ وہ شخص وہیں ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یمن، آپ اٹھیں پلیز، باڈی کو گھر لے چلتے ہیں۔ باسل احمد کی مدھم سی آواز پر یمن نے سرخ نظریں جاذب کمال سے ہٹاتے باسل احمد کو طنزیہ اور پھر استہزاء انداز میں دیکھنے لگی۔ بارش آہستہ ہوئی تھی اور پھر بند ہونے لگی تھی۔ درخت کے نیچے اس کی بہن اب کانپ رہی تھی، جبکہ ماں کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں یمن کے وجود سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن اس کے وجود میں لرزش نہیں تھی، وہ ساکت تھی۔ انسانیت تو نہیں ہے یہ؟ کیا چاہیے اب مجھے؟ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ چیخ پڑی تھی، اتنی شدت سے کہ وہاں کھڑا ہر انسان اس کی شدت پر پیچھے کھو ہوا تھا۔ باسل احمد نے لب بھینچے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ اس نے کاٹ دار نظر سے جاذب کمال کو دیکھا۔
وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب گئی۔ رات کے پہر بارش برسنا بند ہو گئی تھی، اب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے نفرت سے دیکھا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ کیا لینے آئے ہو؟ انجوائے کرنے آئے ہو میری بے بسی؟ وہ ہاتھوں سے آنسو پوچھنے بولی۔ دل بار بار بند ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہاتھ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی۔ کیوں آئے ہو آخر تم؟ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر وہ چیخ کر بولی، بالکل کسی پاگل کی طرح۔ اگر اس وقت وہ اس حالت میں پہنچی تو اس کے مطابق اس میں سارے کا سارا قصور جاذب کمال کا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں بیچ سڑک میں دم توڑ گئی، تم ذمہ دار ہو میری ماں کی موت کے۔ اس نے اس کے کالر کو بے ساختہ دبوچے۔ اس نے پلٹ کر اپنی روتی ہوئی بہن کو دیکھا، وہ خود بری طرح سسک پڑی تھی، اس کی گرفت بہت ہلکی تھی، بے بسی بھری۔ جاذب کمال نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تمہیں رحم نہیں آتا؟ تمہاری انا اتنی بڑی کیوں ہے جاذب کمال؟ تمہاری وجہ سے ہم لوگ سڑک پر آ گئے، آخر تم کیوں آئے ہو میری زندگی میں؟ اس کے کالر کو جھٹکتے وہ پاگل ہونے کو تھی کہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پہلی بار یوں اتنا کمزور پڑتے اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نعوذ باللہ، وہ بہت دھیمے سے لہجے میں بولا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں خدا نہیں ہوں جس کی وجہ سے تمہاری ماں مر گئی۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتا تب بھی وہ اس وقت مرتی، جس وقت آج مری ہے۔ انہیں خدا نے مارا ہے، میں نے نہیں، وہ لب بھینچے بولا، اور اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں تھی۔ یمن وحید اسے دیکھتی رہی، نفرت سے لب بھینچے۔ تم مر کیوں نہیں جاتے جاذب کمال؟ وہ سسکتے ہوئے نفرت سے بولی تھی، گلے میں پھندا سا اٹک گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی میں بس یوں ویرانیاں ہی بھری تھیں۔ اس کی آنکھیں چمکیں، وہ یکدم طرفہ بائیں جانب کی مسکراہٹ آنکھوں میں آگ سی ابھری۔ آمین، اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے وہ پلٹا، گاڑی میں بیٹھا۔ یمن وحید وہیں کھڑی رہی اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھ کر آنسو صاف کیے اور ان تک آ پہنچی۔ رحمت کو ساتھ لگایا۔ باسل احمد نے اسے دیکھا۔ تدفین کر دیتے ہیں یمن، خود کو سنبھالیں۔ باسل احمد نے ہاتھ کو بیگ پر مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس نے باسل احمد کو دیکھا۔ ظلم کرنے والا اور سہنے والا برابر کا قصوروار تو ہوتا ہے نا باسل احمد؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس ظلم کو دور سے دنیا بن کر آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنے والا اور اس پر آواز نہ اٹھانے والا بھی برابر کا قصوروار ہے۔ اور آنسو ضبط کرتی زور سے آنکھیں میچ کر کھولتے بولی تو باسل احمد لب بیچ گیا اور اس نے ہنکارا بھرا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ قصوروار تھا اور برابر کا قصوروار۔ تائی امی، کانپتی آواز اس کے مدھم لہجے میں پکارا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اس کی ٹانگیں بری طرح سے شل ہوئی تھیں۔ وہ وہاں سے سیدھا گھر پہنچی۔ جب محلے کے لوگوں نے مریم کی طبیعت خرابی کا بتایا تھا، وہ نزدیکی سرکاری ہسپتال اسے لے کر گئے تھے۔ لوگ اسے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے بتا رہے تھے۔ اور اب وہ افراتفری سے بھرے پڑے کوریڈور میں تائی کے سر کے اوپر کھڑی بہت مدھم آواز میں انہیں پکار رہی تھی۔ ہر طرف دوائیوں کی اسمیل، لوگوں کے رونے کی آوازیں، یا پھر سرگوشیاں، جو سرگوشیاں تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھیں، اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اتنی سردی میں بھی اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے منحوس کہیں کی؟ کالا منہ کروا دیا تو نے ہمارا۔ بینچ سے اٹھتے تائی امی نے اسے دیکھتے ہی آنکھوں سے اسے مارنے کے لیے اس پر وار کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ تائی نے اسے آخر کیوں مار رہی ہے، وہ کیوں اسے ایسے بول رہی تھی۔ تائی امی، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بھاری ہاتھوں کے تھپڑ اپنے کندھوں سے سہتے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ مت تمہاری گئی تھی میری، جو تجھے گھر پر رکھ لیا۔ بڑا یہ پردہ کرتی ہے اور اس پردے کی آڑ میں ٹی وی پر لڑکوں کے ساتھ آتی، ذرا شرم حیا نہیں آئی تمہیں؟ کیا لگا تھا تجھے ندیدی کہیں کی کہ تجھے پہچان نہیں پاؤں گی؟ ارے محلے سے ہی یہ پردہ کر کے گزرتی ہے، کیا وہ پاگل ہے جو تجھے پہچان نہ پائے؟ تائی کی بات پر وہ یکدم ساکت ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تائی امی؟ کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اسے۔ وہ حیرت زدہ نظریں ان پر گاڑے بولی تھی، جس پر وہ طنزیہ مسکرائی اور واپس بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ ٹی وی پر تو ہی تھی نا اس لڑکے کے ساتھ جو تجھے کھینچ کر لے جا رہا تھا؟ ٹی وی والے تو کہتے ہیں کہ تو اس کی گرل فرینڈ ہے۔ تائی نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ گرل فرینڈ پر اٹکی اس کی سوئی۔ وہ لفظ ادا کیا۔ اس کی بات پر فجر رضوان کی آنکھیں حیرت اور پانی سے بھر گئیں۔ وہ کردار جسے وہ ہمیشہ سینچ سینچ کر رکھا کرتی تھی،
اس ایک انسان کی وجہ سے آج لوگوں کی باتوں کا مرکز بنی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے لڑکھڑا گئی۔ میں لڑ رہی تھی اپنے حجاب کے لیے اور اسے آج ایسا لگا جیسے وہ بے آبرو ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے تائی۔ وہ زبردستی لیے اپنا وجود اس کے قریب گئی۔ اس نے تائی امی کا بازو تھاما چاہا تھا جب انہوں نے اپنا بازو جھٹکا اور فجر کا ہاتھ دور کیا۔ کیا بالکل کسی اچھوت کی طرح۔ بس کر، صاف صاف دکھایا ہے کیسے وہ تیری طرف جھک رہا تھا۔ اتنی ہی زبردستی ہوتی تو وہاں رکھ کر تھپڑ کیوں نہیں مارا تم نے؟ ماں باپ کے ہو، میں پوری کوشش کی تھی اپنی تربیت دے کر تاکہ تو اپنے باپ کی طرح نہ نکلے۔ میرے سر میں خاک ڈلوا دی۔ وہ حقارت سے گردن اٹھائے فجر کو دیکھتے اس کی ذات کو پل بھر میں ریزہ ریزہ کر گئی۔ وہ اس کی تائی تھی، ایک نزدیکی رشتہ جس نے آج اس کے کردار پر یوں الفاظ اٹھائے تھے۔ جب لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے نا تو دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی، وہ ہم سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تبھی وہ بڑے آرام سے وہ سب قبول کرتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں انہیں پیش کر کے غلط بتاتے ہیں، اور دوسری، ہم نے ہمارے یقین کو ڈور غلط لوگوں کو ہاتھ سونپ دی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو اس کی سکت سے اوقات سے بڑھ کر کوئی احساس دینا تو وہ ہمیں غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں اور ہمارا یقین ضرور توڑتے ہیں۔ جو آپ کی ذات پر یقین رکھتا ہے نا، آپ کو بے آبرو کر کے کسی کوٹھے سے بھی اٹھ کر اس کے سامنے پیش ہو جائے تو اف تک نہیں کرے گا۔ وہ آپ کی بات کا یقین کرے گا اور آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھے گا، اور جو یقین نہیں رکھتے نا، آپ آب حیات سے دھل کر بھی ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں تب بھی وہ آپ کی بات کا یقین نہیں۔ بات یقین کی ہوتی ہے، اوقات کی نہیں۔ میری بات سنے تائی۔ اس نے واپس کوشش کی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے، اس کے حلق میں گولا سا اٹکا تھا۔ ارے جا جا، جیسا خون ہے ویسا ہی تو عمل کرے گی۔ میری بیٹی نے تیری ٹینشن سے منحوس، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ مرا منہ کالا کروا دیا۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر فجر رضوان کو لگا جیسے اس کا دل اچھی پھٹ جائے گا، اور بس چند الفاظ تھے لیکن ان لفظوں کا مطلب وہ لہجہ یوں تھا جیسے تیز دھار تلوار جو ہلکی سی وار پر بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ مریضہ کسی فجر کو بلا رہی ہے۔ کون ہے فجر؟ وہ ابھی کچھ مزید بولتی، نرس اس کے پاس آتی بولی تو فجر نے کانپتے ہاتھوں سے خود کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سوچ ہی سوہان روح تھی کہ مریم، جو پوری کائنات میں واحد ہستی تھی جو اسے سمجھتی تھی، اس کی ٹینشن میں یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اسے کیوں بلا رہی ہے وہ؟ اس کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچی ہے وہ۔ تائی اونچی آواز میں پھنکاری تھی۔ نقاب میں چھپی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور وہ سر جھکا گئی۔ وہ فجر کو ہی بلا رہی ہے، چلو آپ۔ نرس بھی ذرا ناگوار لہجے میں سختی سے بولی تو تائی نے ناک چڑھایا اور لرزتے قدموں سے اندر بڑھی۔ مریم کی طبیعت کا سنتے ہی اس کا دل بری طرح سے ڈرا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت کے لوگ اسے قایان سکندر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ وارڈ میں داخل ہوئی جہاں مریم مشینوں میں جکڑی پڑی، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ آنکھیں فجر ایک پل کو دروازے کو پکڑے لڑکھڑا گئی۔ سامنے لیٹی لڑکی کی آنکھیں ویرانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھی تھی، اس کے قریب گئی، سر جھکائے۔ اسے لگا کہ وہ اسے سوال کرے گی تائی کی طرح، جبکہ مریم نے ماسک ہٹاتے اسے مسکرا کر دیکھا، بہت اذیت ناک مسکراہٹ۔ تم اچھی لڑکی ہو، اچھا سفر تلاش کرنا۔ لڑکھڑاتی بہت مدھم آواز میں، یوں جیسے وہ بولنے کے لیے پوری طاقت لگا رہی ہو۔ آپی، آپ نہ بولیں پلیز، آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ فجر نے اس کے قریب جاتے بولی تو آنکھوں میں آنسو بھرنے پڑے۔ مجھے پتہ ہے، کوئی بات نہیں، دل نہ رکھنا فجر۔ اگر کوئی نہ ملے تو کسی خالی جگہ چیخ کر اسے بتا دینا تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تم خدا کو بتا دینا میری موت کی وجہ تم نہیں ہو۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی، گہری سانسوں کے درمیان نکلتے چند الفاظ، وہ الفاظ جو اذیت دے رہے تھے، وہ گہری سانسیں جو اٹکتی اذیت دے رہی تھی۔ فجر نے اسے ہاتھ پکڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ آپی ایسا نہ بولیں پلیز، میں اکرم سے شادی پر خود تائی کو۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، حیرت سے اسکرین کو دیکھا۔ لائن سیدھی ہو چکی تھی، اس کے ہاتھوں میں موجود بے جان ہو گیا تھا۔ وہ مریم نامی لڑکی چپ ہو گئی تھی اور فجر رضوان کو بھی خاموش کروا گئی تھی۔ آپی، وہ زور سے چلائی تھی لیکن کیا اس کی چیخ سنی نہیں تھی؟ وہ اکیلے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ تھامے جو تائی نرس کے منع کرنے کے باوجود اندر داخل ہوئی تھی۔ فجر کو سسکیاں بڑھتے دیکھ کر وہیں ماتھا پیٹ کر رونے لگی۔ تو نے میری بیٹی کو مار دیا، منحوس لڑکی!
ताई आगे बढ़ते उसे धक्का देते बोली। वो टेबल से नीचे ज़मीन पर गिर गई। आंसू आंखों से बह रहे थे। मरियम का हाथ उसके हाथों से छूट चुका था। खबरदार, तूने मेरे घर में कदम रखा, मेरी बेटी के जनाजे में भी आई, वरना मैं तेरे सर चढ़कर खुद को भी ख़त्म कर लूँगी। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठी। फजर को देखते शदीद गुस्से में धाड़ी। उसके आंसुओं में मज़ीद रवानी आई थी। वो आगे बढ़ी और फजर का बाजू पकड़े उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया। ताई, ताई, मेरी बात सुने, वो बोल रही थी। अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन बेकार। उन्होंने उसे कमरे से बाहर धक्का मारा। खुदा गारत करे तुझे, ऊंची आवाज़ में बोलती उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, जबकि वो सुर्ख आंखों के सामने उसे आते डॉक्टर को देखने लगी। उसका दिल फटने वाला था। वो पूरी दुनिया में अकेली हो गई थी। उसके पास ना कोई रिश्ता था, ना कोई इज़्ज़त बची थी। और जब इज़्ज़त चली जाए तो हमारा वजूद, हमारा जिस्म ज़िंदा होता है। ज़हनी रूहानी तौर पर हम लाश बन चुके होते हैं, क्योंकि हम दुनिया की नज़रों में बेइज़्ज़त हो चुके होते हैं। हाँ जी, वही दुनिया जिसे हम सर पर सवार रखते हैं, वही दुनिया जो हर रोज़ बेइज़्ज़त, बेआबरू नए वजूद की तलाश में होती है। डॉक्टर, मेरी बहन क्या हुआ है? उसने पथरीली आंखों से पूछा। यकदम आंसू थे कि निकलने से इनकारी थे, लेकिन आंखें वीरान और अज़हद वीरान। वो शदीद डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन की ज़्यादा पिल्स यूज़ करने की वजह से उनकी मौत हुई है। शदीद और डिप्रेशन हैंडल नहीं कर पाई, या फिर एक किस्म की खुदकुशी कह सकते हैं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली अमेज़ नज़रों से देखे आगे रूम में बढ़ गया, जबकि फजर को अपना वजूद घसीटना पड़ा। डिप्रेशन कितना छोटा लफ्ज़ है ना, लेकिन असरात गहरे देता है। डिप्रेशन, आखिर क्या है डिप्रेशन? क्या डिप्रेशन इस हद तक चला जाता है हमें ऊपर वाली ज़ात का ख्याल नहीं रहता? बंदे को यकीन नहीं उस ज़ात पर जो कुन कहे, जो मंजिल बदल जाए। क्या डिप्रेशन इतना ताकतवर होता है कि बंदे के लिए वो हराम मौत मर जाए? क्या उसे दुनिया की मोहब्बत छोड़ खुद उसे मोहब्बत करने वाले अपने खुदा का ख्याल नहीं आता? इंसान आज तक पागल साबित हुआ है और अपने ख्याल में, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ की जानिब भागता है जो ला हासिल है, और अगर वो बिलाखिर थक जाता है तो ऐसे रास्ते पर जहाँ से वापस नहीं जा सकता, और आगे बढ़ने से वो कीमती चीज़ खो देता है जिसमें उसे एक कीमती चीज़ उसकी ज़िंदगी होती है। पुलिस वाले जी गाड़ी में बैठे। वो बड़े इश्तियाक से इधर उधर देख रही थी, फिर वापस से सीधे होते बढ़ते उस असीर आलम को देखते मुखातिब किया था। उसके मुखातिब करने पर वो इस अंदाज से वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसे पसंद था जब वो लड़की उसे पुलिस वाले जी कहकर मुखातिब करती थी, बल्कि उसका तो हर लफ्ज़ ही असीर आलम के दिल पर लगता था। बोलो कल्ब असीर। वो उसे एक नज़र देखते मोहब्बत से बोला। न जाने उसके लहजे में उस लड़की के लिए नरमी कहाँ से आ जाती थी। नरमी उसकी शख्सियत का खासा तो ना थी। आपने मम्मा की तरह हमें यहाँ पर चूमा क्यों? वो अपना हाथ माथे पर रखते बोली। गाल भुलाए उसने काली नज़रें असीर आलम के चेहरे पर डाली, जो उसकी बात पर आंखें ज़ोर से नीचे गर्दन मोड़ कर मुस्कुराहट दबा गया था। रूह में सुकून सा दौड़ आया था। उसका दिल धड़क उठा था अपनी बीवी के लिए। जब आपकी मामा चूमती हैं तो आपको यहाँ पर, तो आप क्या करती हैं कल्ब असीर? गाड़ी का रुख शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ते उसने मुस्कुराते चेहरे से एक नज़र उसे देखते पूछा। उसकी बातें असीर आलम को पसंद थी। अजीब बेतुकी बातें। वो सख्त पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक लड़की की बेतुकी बातें पूरी ज़िंदगी सुन सकता था। वो कल्ब असीर उसकी बीवी थी, तो हम भी उन्हें यहाँ पर चूमते थे, फिर वो घर से बाहर जाती थी। उसने शहादत की उंगली माथे पर रखते तफसील दी थी। उसकी बात पर असीर आलम की आंखें चमकी। चाहो तो तुम भी मुझे यहाँ चूम सकती हो। वैसे भी ये कौन सा मैंने तुम्हें चूमा था? वो तो अंदर वाले महरम ने चूमा था। गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकते उसने अपना रुख उसकी जानिब मुकम्मल तौर पर किया था। वो समझ नहीं आया कि उसे हो क्या रहा है। आखिर वो एक शख्स, सख्त दिल पुलिस ऑफिसर था, जिसके नज़दीक बेतुकी बातें वक्त ज़ाया है। तो फिर क्या वो सामने बैठी लड़की इतनी अहम थी कि उसके लिए असीर आलम का वक्त उस लड़की के आगे क्यों बेमायनी था? वो जवाब था हाँ। असीर आलम का दिल ने कहा कि वो खुद को पूरा का पूरा उस पर कुर्बान कर सकता था। फिर वक्त क्या चीज़ है? अपनी सोच पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। दिल मुतमईन था। उसका दिल किसी औरत की तरफ मुतमईन था। और ये क्या हैरत की बात थी, क्या अंदर वाले शौहर ने? उसने लब दबाते चमकती आंखों से मुकाबिल शख्स को तरफ देखा। गाल यकदम सुर्ख हुए थे।
اسیر عالم زور سے ہنسا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کچھ جانتی ہے، بدلہ پورا کر سکتی ہو اور شاید بدلے سے بھی آگے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اسیر عالم نے ایک بھرپور نظر اس کے کان کی لو پر ڈالی، پھر زور سے آنکھیں میچتے خود کو کچھ بھی کرنے سے باز رکھا تھا۔ وہ بالغ تھی لیکن وہ بہت ناسمجھ تھی۔ اس نے اسے دیکھا جو دلہن کے لباس میں سیدھا اسے اپنے دل میں اتارتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حسرت سے لب کچل گیا جبکہ اس کے بات پر قلب کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، لیکن اس کی گرم سانسوں کی تپش اور ہلتے لبوں کی گردش اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے قلب کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ یکدم نہ جانے کون اسے اپنا دل بہت تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر اس کے کان کو دیکھا جو سرخ ہو رہے تھے۔ وہ دھیرے سے ہنسا اور لڑکی کڑا امتحان تھی اس وقت اسیر عالم کے لیے۔ اندر والے شوہر کو تم نے بدلے کی پوری امید ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اس نے اس کا مومی نازک ہاتھ لبوں کو لگاتے آنکھیں سکون سے بند کر دیں۔ ایک گہرا سانس کھینچتے اس نے اپنے دل پر جبر کیا تھا۔ لب اس کے ہاتھ سے ہٹاتے اس نے چمکتی بوجھل آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ بوجھل سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچی گئی تھی، حلق میں جیسے کانٹے سے اگ رہے ہوں۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ مقابل بیٹھی لڑکی نے لب نہ جانے کیوں پڑپڑا رہے تھے۔ مقابل نے بہت ہی آہستہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ قلب کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لو بدلا، اس نے بہت دھیمے سے اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو پشت کو انگوٹھا سے سہلایا اور آنکھیں اس کے ماتھے پر ٹکاتے اسے اشارے سے کہا، کیا اندر والے شوہر نے ایسا کہا ہے؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے بولی تھی۔ ایک بے تکا سوال۔ اسیر عالم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل نمودار ہوا۔ ہاں، بہت گہرائی سے درخواست کی ہے، اس نے جذب سے کہا تو دھیما گمگیر سا لہجہ، بوجھل سی آنکھیں، ایک سامنے بیٹھی لڑکی کو ذرا سا اس کے لیے اپنے درمیان موجود رشتے کی نزدیکی کا احساس ہوتا تو وہ اس کے اتنے نزدیک شاید کبھی نہ آتی۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھی، پھڑ پھڑاتے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ ایک تپش سے لپٹا جذبات کا طوفان اسیر عالم کو اپنے اندر اٹھتا محسوس ہوا، وہیں تھم گیا۔ اس نے لب ایک دوسرے میں پیوست کر لیے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمس تھا جو کسی کی عورت کی طرف سے اسے یہ لمس اپنی رگوں میں سرایت کرتا، روح میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اٹھیں اس کی شگاف گردن پر اور پھر سے آنکھیں میچ لیں جبکہ وہ لڑکی اس سے دور ہوئی۔ اسیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ انتظار کرنا مشکل ہے لیکن انتظار کا پھل میٹھا نظر آ رہا ہے، وہ حسرت سے ٹھنڈی آہ بھرتا بولا۔ پھر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اس نازک لڑکی کے لیے دروازہ کھولا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اور یہاں ہماری قسط نمبر 24 کا اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔